بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 244۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل کی مثالیں۔ پچھلے سبق میں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ اس کے بارے میں تفصیل بیان کی تھی۔ خفی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی عارض کی وجہ سے اس میں خفا آئے، اور مشکل اس کو کہتے ہیں جس میں خفا اس کی ذات کی وجہ سے ہو، لیکن غور و فکر کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے اس کے خفا کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور مجمل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خفا اس کی ذات کی وجہ سے ہو، لیکن اس کے خفا کو دور کسی نقل کے ذریعے سے کیا جا سکے۔ اور متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کے خفا کو ہم سرے سے دور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں خفی کی مثال ہم نے دی تھی کہ آیت سرقہ، اس کو نباش اور طرار کے حق میں یہ خفی ہے، اور یہ اپنی ذات کی وجہ سے اس میں خفا نہیں ہے، بلکہ اس عارض کی وجہ سے اس میں خفا ہے کہ نباش اور طرار میں اس کا معنی یا تو زیادہ ہے اور یا کم ہے۔ پھر مشکل کے بارے میں بتایا تھا کہ مشکل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مشکل کا جو معنی ہے اس کے معنی میں اشکال کی وجہ سے اشکال پیدا ہو اور مشکل اور خفا پیدا ہو، تو اس کو مشکل کہتے ہیں۔ جیسے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، تو فَطَّهَّرُوا کا حکم ہے، اور ہم اگر دیکھ لیں کہ غسل میں تمام بدن کا دھونا ضروری ہے، تو ظاہر بدن کے دھونے کا حکم ہے، اور باطن بدن ظاہر ہے وہ محال ہے، وہ ناممکن ہے، اس کے دھونے کو اللہ تبارک و تعالی نے ساقط کر دیا ہے۔ لیکن ہم بعض اعضاء کو دیکھ لیں تو من وجہ ظاہر بدن ہے، اور من وجہ باطن بدن ہے، جیسے منہ ہے اور ناک ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بیان کیا کہ ہم نے غسل میں اس کو ظاہر میں شمار کر دیا اور وضو میں اس کو باطن میں شمار کیا۔ اس طرح کے اشکال کو ہم نے دور کیا۔ مشکل کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں اشکال استعارے کی وجہ سے ہو، ایسی چیز کے ساتھ اس کی تشبیہ ہو جس کی تشبیہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اس کے بارے میں آج کے سبق میں بیان کریں گے۔ اول استعارۃ بدیعۃ نحو قواریر من فضۃ، فقولہ اول استعارۃ عطف علی قولہ، والمشکل اما لغموض فی المعنى، وإنما أشكل هذا بسبب الاستعارة لأن القارورة تكون من الزجاج لا من الفضة، فالمراد أن صفاءها صفاء الزجاج وبياضها بياض الفضة۔ اور یا منفرد استعارے کی وجہ سے اس میں اشکال پیدا ہو، جیسے قواریر من فضة، ایسے شیشے کے برتن ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے۔ فقولہ، مصنف کا قول اول استعارۃ، یہ عطف ہے مصنف کے قول والمشکل اما لغموض فی المعنى پر۔ اور اس میں جو اشکال آیا ہے وہ استعارے کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ قارورہ وہ شیشے کا ہوتا ہے، چاندی کا نہیں ہوتا۔ بس مراد یہ ہے کہ اس کی صفائی اور خوبصورتی شیشے کی طرح ہوگی، اور اس کی سفیدی وہ چاندی کی سفیدی کی طرح ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اشکال اس وجہ سے آتا ہے کہ ایسی چیز کے ساتھ استعارہ ہوتا ہے، اس کی تشبیہ ہوتی ہے کہ وہ استعارہ اس کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے برتنوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ایسے شیشے کے برتن ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے۔ تو اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف شیشہ کا ہے، دوسری طرف چاندی کہی ہے، تو شیشہ اور چاندی کیسے اکٹھے ہو سکتا ہے؟ قواریر تو شیشے کے ہوں گے، فضہ کے پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کو ہم اس طریقے سے حل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تشبیہ دی ہے۔ اصل میں تو وہ شیشے کے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ سفید ہوتے ہیں تو وہ لگتے اس طرح ہے جیسے کہ وہ
سفید چاندی کے ہیں. تو بہرحال تشبیہ ہے جس کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے. آگے کہتے ہیں والمجمل كآية الربا فإن قوله تعالى وحرم الربا مجمل لأن الربا في اللغة هو الفضل وليس كل فضل حراما بالإجماع ولم يعلم أن المراد أي فضل فيكون مجملا. ثم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الربا في الأشياء الستة احتيج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل ليعرف علة الربا والحكم في غير ان چیزوں میں جو ادار ہے اور اضافہ ہے وہ جائز نہیں ہے. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ جو مشہور حدیث ہے جس میں 6 چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ان 6 چیزوں کو برابر سرابر بیچیں گے اور اس میں سود اور ادار جائز نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو اجمال تھا وہ اس حدیث کی وجہ سے دور ہو گیا. لیکن جب اس اجمال ایک مرتبہ دور ہو گیا پھر بھی اس میں کچھ پوشیدگی تھی. وہ یہ ہے کہ ان 6 چیزوں میں شریعت نے کوئی بیان نہیں کیا ہے کہ کیوں یہ جائز نہیں ہے اور یہ صورت جائز ہے. تو غور و فکر کرنے کے بعد پھر ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں علت جو ہے وہ قدر و جن سے، بعض حضرات نے طعم اور ثمنیت قرار دیا ہے یا قوت اور ادخار ہے. یہ علتیں بعد میں پھر ہم نے اس میں تلاش کی. تو بہرحال یہ مجمل کی مثال ہو گئی. متشابہ کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ جیسے حروف مقطعات ہے جو سورتوں کے شروع میں ہیں. حروف مقطعات الف لام میم اور کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم، اس قسم کی آیتیں جو سورتوں کے شروع میں ہیں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا اس کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تو خفی کی وہ قسم جو متشابہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کی خفا کو کسی بھی طریقے سے دور نہیں کیا جا سکتا ہے. تو حروف مقطعات کے بارے میں نہ عقل کے ذریعے سے ہم کوئی فیصلہ کر سکتے کہ یہ معنی مراد ہے اور نہ نقل کے ذریعے سے قرآن و حدیث میں اس کی تفصیل منقول ہے کہ جو حروف مقطعات ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. لہذا یہ متشابہ میں سے جس کی تعویل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. دوسری جو مثال علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے دی ہے وہ ید اور وجہ کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ جگہ ید اور وجہ کا ذکر ہے یا اور بھی ایسے اعضاء کا ذکر ہے جو انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی طرح نہیں ہے. لم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی طرح جسم والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے مثالوں سے مبرأ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ید اور وجہ، ہاتھ اور قدم اور چہرہ، اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو اس کو بھی علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے متشابہات میں سے ذکر کیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو کیسے استعمال کیا ہے. لہٰذا ہم اس میں نہیں پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں ہم توقف کریں گے کہ اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی طرح نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عوارض سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کی طرح کوئی نہیں ہے. تو اس پر تو اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے. تو جہاں جہاں یہ آیا ہے تو بعض حضرات پھر اس میں تعویل کرتے ہیں اور وہ اس کا کوئی ایسا معنی بیان کر دیتے جس کی وجہ سے اس کا جو معنی ہے وہ
دیگر آیات اور حدیث کے ساتھ درست ہو جاتا ہے. جیسے یہاں ید کا ذکر ہے، اس سے قوت مراد لیتے ہیں، اور یہ محاورے میں بھی اس طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ید سے قدرت مراد لے لیتے ہیں. تو اس کو معولہ کہتے ہیں، تعویل والے کہتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی ایسا معنی بیان کر دیتے ہیں جو دیگر آیات اور حدیث سے متعارض نہ ہو. اور بعض حضرات مفوضین میں سے وہ سرے سے اس کی تشریح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم اس کے معنی کو نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر کیا بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل کے بارے میں تھا. خفی، مشکل اور متشابہ کی تعریفات ذکر کی اور پھر ان کی مثالیں ذکر کی. بطور خاص آج کے سبق میں ہم نے ایک تو مشکل کی دوسری جو صورت ہے کہ اس میں جو اشکال آتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں جو تشبیہ یا استعارہ ذکر کیا گیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. جیسے قواریر من فضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قواریر کو یعنی جو شیشے کے برتن ہیں اس کو چاندی کا کہہ دیا، تو اس کے جو اس میں اشکال پیدا ہو گیا. تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہاں استعارہ ہے، اور استعارہ میں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ ہوتے ہیں شیشے کے برتن لیکن خوبصورتی میں اور چمکدار ہونے میں سفید چاندی کی طرح ہے. اس کے بعد پھر ہم نے مجمل کی مثال دی، اور مجمل کی مثال آیت الربا دی ہے. سود کی جو آیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمال کے طور پر نازل کی اور اس کا مقرر نہیں کیا کہ سود جو ہے وہ کون سی صورت میں حرام ہے، کون سی صورت میں جائز ہے. لیکن پھر احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، لہٰذا یہ مجمل ہے کہ نقل کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی ہے. اور متشابہ کو ذکر کیا. متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے معنی کے خفا اور اس کی پوشیدگی کو دور کرنے کی کوئی امید نہ ہو. اس کی مثال ہم نے حروف مقطعات دی ہے، جو قرآن مجید کی کئی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا ذکر ہے. قاف، ہا، یا، عین، صاد، اور اسی طرح قاف اور اسی طرح حامیم، اس کو مقطعات کہتے ہیں. اس کو مقطعات بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عام طور پر جو حروف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے پھر ایک لفظ بنتا ہے، اور ان حروف میں ہر ایک کو علیحدہ کٹا ہوا ہوتا ہے، دوسرے سے غیر متعلق ہوتا ہے. اس طرح اس کو بولا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے. تو ایک تو وہ مثال دی ہے. دوسری مثال انہوں نے ید اور وجہ کی دی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بعض ایسے اعضاء کا ذکر ہے، اعضاء کے الفاظ کا ذکر ہے جو حادث چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں بھی یعنی اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ ہم اس میں یعنی اس کی ایسی تشریح نہ کریں، بلکہ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ متشابہات کے بارے میں مزید تفصیل آگے آ جائے گی.